یوتھ پارلیمنٹ کے مرکزی صدر شہیر سیالوی سے ملنے راولپنڈی کی جانب روانہ ہوئے۔ ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے خود باہر آ کر استقبال کیا۔ فتح جنگ کی جانب روانہ ہوئے۔ فتح جنگ پریس کلب پہنچے جہاں مقامی صحافیوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے استقبال کیا۔ گرفتاری اور رہائی کے بعد کی صورتحال پر پریس کانفرنس کی۔ بہت شکر گزار ہوں اپنے بزرگوں کا، اپنے بھائیوں کا۔ ایک ان ایکسپیکٹڈ سا کام ہوا اچانک، اور ود ان نو ٹائم، گھنٹے ڈیڑھ کے اندر جو آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ میں سمجھتا ہوں وقتہ ڈال کے رکھ دیا تھا، اس سے پاکستان نہیں، پاکستان کے باہر بھی جتنے اوورسیز پاکستانیز تھے وہاں پر بھی آواز پہنچی۔ ایک اور چیز میں بتانا چاہتا ہوں، یہ دوستان ذی وقار کے اس جگہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے پیچھے کوئی پولیٹیکل پارٹی یا ریلیجیس پارٹی سے براہ راست اٹیچمنٹ نہ ہونے کے باوجود بھی یہ چند نوجوانوں کا جو ایک سلسلہ تھا، اس سے اتنا پریشرائز کرنے کے باوجود جب یہ جتنا دبایا گیا اتنا ابھر کے سامنے آیا ہے، تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ وہ بزرگ ٹھیک کہتے تھے کہ دین جو ہے وہ کنڈ نہیں لگن دیتا ہے۔ شہیر بھائی، ابھی ہم نے دیکھا کہ عوام کی آپ کے ساتھ جو محبت اور پیار ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ جس خلوص اور پیار کے ساتھ آپ کے ساتھ ملتے ہیں اس کا اندازہ لگانا واقعی مشکل ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کا آپ کے ساتھ جو رویہ ہے یا رہا ہے وہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے، اور حکومت نے ہمارا جو مخالف ہے وہ بڑا ہی کم ظرف تو ہے ہی، لیکن بیوقوف ہے۔ از اے ڈسگرینٹیکل سارٹ آف اے پرسن کہ جس نے یہ حرکت کرنے کے بعد ہمیں عوام میں پہلے سے زیادہ مقبول کر دیا۔ اور جہاں تک پبلک کی بات ہے، ابھی آپ نے دیکھا ہمارے یہاں علاقے کے آس پاس کے پولیس اسٹیشنز کے جہاں جہاں خبر پہنچی وہ سارے اکٹھے ہو گئے، مبارکباد دینے آ گئے۔ تو ظاہر ہے یہ پولیس کے ہو گئے، ٹریفک پولیس کے لوگ ہو گئے، کوئی انڈیا کے نہیں ہیں، یہ اسی پاکستان کے ہیں۔ ان کے دل میں بھی وہی سینہ ہے، انہوں نے وہی پیار محبت دیا۔ جب میں نے پتہ چلا کہ یہ علاقے واپس آ رہے ہیں، پبلک کو پتہ چلا، ابھی ویل انفارم نہیں تھے، جو پتہ چلا آپ نے دیکھا سڑک پہ آنا شروع ہو گئے، ملنا ملانا ان کا شروع ہو گیا۔ تو یہ عوامی مینڈیٹ ہے، یہ عوام کا وہ نیریٹو ہے جو نظریے کے فیور میں ہے، یہ میرے فیور میں نہیں، یہ نظریے کا مینڈیٹ ہے الحمدللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ حالیہ جیل جانے کے واقعات نے آپ کو مزید پاپولیرٹی دی ہے؟ ہمارے نظریے کو بہت زیادہ تقویت ملی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام میں اتنی لچک ہے کہ جتنا اسے دبانے کی کوشش کی جائے گی اتنا ہی ابھر کے سامنے آئے گی۔ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے طلباء تنظیموں میں بھی حصہ لیا، کیا سمجھتے ہیں کہ حصہ لینے کی وجہ سے آپ کی پڑھائی کو کوئی نقصان بھی ہوا؟ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے۔ I still remember when I was in university، تو میں ہماری یونیورسٹی کیونکہ ایفیلیشن تھی UET ٹیکسلا سے، تو اس کا یونیفارم ہوتا تھا، آرمی پبلک کالج یہ آف مینجمنٹ اینڈ سائنسز، آرمی سے ایفیلیشن تھی اس کی۔
تو ہم یونیفارم میں جاتے تھے یونیورسٹی، اور اس کے بعد میں ہاسٹل آ جاتا، ہاسٹل آ کے یونیفارم اتاری، شیروانی پہنی اور وزیر آباد چلے گئے گجرانوالے۔ اچھا جی، وہاں سے رات کو نکلے لیٹ نائٹ، صبح فجر کے وقت ہاسٹل پہنچے، پھر شیروانی اتاری، یونیفارم پہنی، یونیورسٹی چلے گئے۔ پھر جناب چھٹی ہوئی تو منڈی بہاؤدین چلے گئے، پھر سیدھا یونیورسٹی میں بریک ماری صبح، پھر راولپنڈی سے سیدھا جناب اگلے دن ہم لوگ کوٹ مومن چلے گئے، سرگودے۔ یہ تھرو آؤٹ میری روٹین چلی رہتی تھی، اور نیند جو ہوتی تھی میری وہ بسوں میں ہوتی تھی۔ اور پڑھائی کا عالم یہ تھا اتنا مصروفیت ہونے کے باوجود کہ اینڈ پہ اس کی وجہ سے جو ڈسٹربنس ہوتی تھی، ایک تو یہ کہ میں نے کبھی اپنی اٹینڈنس میری کم نہیں ہوئی، اور جہاں تک پیپرز کی باری آتی تھی تو جب پیپر شروع ہوتے تھے اس سے 1-2 دن پہلے جو سب سے لائق بچہ کلاس کا ہوتا تھا اسے ہم لوگ پکڑ لیتے تھے، اسے اٹھا کے ہاسٹل میں بٹھاتے تھے، اسے کہتے یار اتنا پڑھا لے کہ ایسی کوئی پاس ہو جائیے۔ تو کانسیپٹ تو ہمارا کلاس میں کلیئر ہوتا تھا، کلاس میں اٹینشن سے پڑھ لیتے تھے، گھر میں پڑھنے کا ٹائم کوئی نہیں ہوتا تھا، رستے میں جہاں تقریر کرنے جاتے تھے وہاں مواد کی تیاری کر رہے ہوتے تھے۔ ظاہر دور طالب علمی میں آپ نے کوئی بنا بنایا سیٹ اپ تو ملا نہیں، تو سارا کچھ خود کرنا ہوتا تھا۔ چوک کھنڈا پہنچنے پر ان کا استقبال کیا گیا۔ بچپن میں آپ شرارتی قسم کے بچے تھے یا نارمل تھے؟ نہ کوئی شرارت ایسی نہیں تھی جو ہم نے نہ کی ہو۔ اچھا ہاں، وہ اب میں بتاؤں گا تو لوگ پھر ان کو تنقیدی جائزہ لینا شروع ہو جاتے ہیں۔ بچپن میں تو ایسا تھا ان مولوی بنا ہوئے، تو وہ اس کو میں ذکر کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ نہ ہی کرے کہ آپ کو میرے کوئی بچپن کے دوست کہیں مل جائیں جو کوئی پول شول کھولیں، لیکن کوئی ایسی شرارت نہیں تھی جو ہم نے بچپن میں نہ کی ہو۔ بچپن کے دوست اب بھی ملتے ہوں گے؟ کہتے یار اس ٹریک پہ چل پڑے وہ، لیکن دے آر پراؤڈ آف می۔ وہ کہیں بھی میرے کسی دوست سے، آج کل کے تنظیمی دوست سے، کوئی بچپن کے دوست کی ملاقات ہو جائے، زیادہ تر فوج میں ابھی وہ اور کپتان بنے ہوئے تقریباً سارے ہی جو اے پی ایس میں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، کوئی چلا گیا وکالت میں چلا گیا، کوئی زیادہ انجینئرنگ میں چلے گئے، کوئی باہر چلے گئے، تو وہ ان کی کالیں آتی رہتی ہیں۔ اور جس شہر میں بھی میرا وزٹ ہوتا ہے تو بچپن کے سارے کلاس فیلوز ملتے رہتے ہیں۔ عام تاثر یہ ہے کہ پینٹ کوٹ، سوٹ بوٹ اور پڑھا لکھا آدمی اسلام کی بات کم ہی کرتا ہے، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ نہیں، غلط تاثر ہے، انہیں اپروچ ہی نہیں کیا گیا۔ میں یو ای ٹی ٹیکسلا میں جب خطاب کرنے گیا تھا تو بڑے اسی طرح ویل ایجوکیٹڈ بچے، پورے پاکستان کی کریم بیٹھی ہوئی تھی۔ جو میں مدرسے میں تقریر کرتا تھا وہی تقریر میں ادھر کرایا۔ میں صرف آئی وانٹڈ ٹو چیک کہ بھئی یہ ان میں کتنا سپارک ہے۔ وڈ یو بلیو کہ مجھے 10 گنا اچھا رسپانس ملا۔ میں نے کہا یار یہ 1000 سے اوپر نمبر لینے والے بچے ایف ایس سی میں، یہ میری باتوں پہ ہنس نہیں رہے کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ وہ خوش ہو رہے ہیں کہ یار ہم ترس گئے تھے ہمارے کان یہ باتیں سننے کے لیے، ہمارے سینے ترس گئے تھے کہ وہ نعرے ہمارے سینے سے نکلے تکبیر و رسالت و حیدری کے۔ یو این ڈی پی کے یونائیٹڈ نیشن کا ایک سیمینار تھا، انہوں نے اسپانسر کیا تھا، سارے لبرل قسم کے اسپیکرز تھے، ایک مجھے انہوں نے بلا لیا، ہم نظریاتی لوگ تھے، تو جتنے وہ ماڈ اسکاٹ خواتین وہاں آئی ہوئی، اسٹوڈنٹ لیڈرز، ریپریزنٹیٹیوز آئے ہوئے تھے، مختلف یونیورسٹیز کے ٹاپرز آئے ہوئے تھے۔ جب میں تقریر کر کے نکلنے لگا تو سب نے روک دیا، جی آٹوگراف دیں۔ میں کہ بہن تواڈے ہولیے تو لگتا ہے کہ تواڈا نظریہ تے نا لبرلاں تے نظریہ ملتا جلتا ہے، میرے کو آٹوگراف کیوں لے رہے ہو؟ تو ادھر جڑا جواب تھی وہ تھپڑ سے کم نہیں تھا۔ اس نے کہا سر قصور آپ کا ہے، کبھی سانو اپروچ کیتا ہے، کبھی ہمیں بتایا بھی ہے، ہمیں لبرل کہہ کے نظر انداز کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو دین آئی ریئلائزڈ کہ یار سپارک ہے، سپارک نہ ہوتا تو قائد اعظم سے بڑا مسٹر ماڈریٹ اور اس دور کا ایک ماڈ اسکاٹ شخصیت کوئی نہیں تھی، لیکن دل میں عشق مصطفیٰ کی تڑپ تھی۔ اقبال جیسا اتنا دبنگ پرسنالٹی، دل میں عشق مصطفیٰ کی تڑپ تھی کہ آج علماء کا خطبہ کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا جب تک اقبال کو کوٹ نہ کریں۔ بے شک آپ یہ دیکھیں نا، مولانا عبدالستار خان نیازی اعزازی طور پہ مولانا کہا جاتا تھا، پتہ ہے آپ کو؟ وہ اسٹوڈنٹ لیڈر تھے ایم ایس ایف کے، اور
तहरीक ख़त्म नबूवत में बड़े बड़े उलमा उनके पीछे चल रहे थे. No one knows कि भाई ये दरस निज़ामी करके नहीं आए, ये तो डिग्रियां करके आए यूनिवर्सिटी से. और ऐसे आदमी कि लोग गुजरते थे तो रश करते थे कि यार कभी ज़िंदगी में आंख उठा के किसी औरत की तरफ उन्होंने देखा नहीं. ऐसी ऐसी हस्तियां गुजरी हैं. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स कि आप निकलने वाले बने, आपके पीछे सारे लोग जो जमघटा लग जाएगा. पिंड सुल्तानी पहुंचे तो उनके चाहने वालों ने उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार शानदार इस्तकबाल से किया. अपने आबाई गांव रंगली की तरफ रैली की सूरत में रवाना हुए. रंगली तहसील जंड ज़िला अटक पहुँचे तो अवाम का जमे गफ़ीर उनके इंतज़ार में मौजूद था. आखिर में खुसूसी खिताब के लिए स्टेज पर तशरीफ़ लाए. जब मैं जेल से बाहर निकला था तो एक तो इस बात की खुशी थी कि मेरी कौम ने मेरा साथ दिया, लेकिन एक उससे बड़ी खुशी ये थी कि जब मुझे बाहर खड़े लोगों ने बताया कि जिस कमरे में तुम ठहरे थे या जिस जेल में तुम ठहरे थे, ये लाहौर की कैंप जेल वही कैंप जेल है जहाँ 1970 की दिहाई में मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी को भी इसी जेल में रखा गया था, जो तहरीक ख़त्म नबूवत में उन्होंने अपना किरदार अदा किया. और दूसरी बात, हमने मस्जिद के तक़द्दुस की बात की. यहाँ हाफिज़ इफ्तिखार साहब अगर आए हो तो ये जो सामने मस्जिद है, 2008 की बात है, जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ा करता था. मेरे दादा अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, वो मुझे ले गए थे कि इश्क़ रसूल पे आपने जुमे वाले दिन जो है आखिरी 10 मिनट में हाफिज़ इफ्तिखार साहब से दरख्वास्त करूँगा तो आपको यहाँ मौका देंगे बोलने का. तो मैं समझता हूँ उस वक़्त मेरे गांव वालों ने मुझे उस वक़्त अगर वो मौका ना दिया होता तो आज मैं इतनी दलेरी के साथ बड़े बड़े वज़ीरों के गिरबान ना पकड़ सकता. मौरिख जब लिखेगा
تو ضرور لکھے گا کہ ٹاکرا جب بھی وقت کے بادشاہوں سے ہوا تھا تو اعلان بغاوت بھی میرے گاؤں سے ہوا تھا. خطاب کے بعد جلسے کے شرکاء سے ملاقات کی. رنگلی میں موجود اپنے آبائی گھر آئے. آپ کے والد پاک فوج میں بریگیڈیئر رہے، لیکن آپ نے اپنا بھرپور قدم کالج سے ہی سیاست میں رکھنا شروع کر دیا. کیا آپ کو آرمی جوائن کرنے کا شوق نہیں تھا؟ بچپن سے شوق تھا. میں خود بھی اپنے آپ کو اس وقت بھی فوجی سمجھتا ہوں. جیسے آپ کے افواج پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کی جغرافیکل باؤنڈریز کا دفاع کریں، اسی طریقے سے ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کریں، اور میں سمجھتا ہوں یہ فوج سے بڑی ذمہ داری ہم لوگوں کے کندھوں پہ ہے. آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ میں نے اکاڑا میں بھی پڑھا، پھر میں نے بہاول نگر میں پڑھا، پھر ہاں جی وہ نرسری پریپ، پھر میں نے ادھر کوئٹہ میں گیریزن اکیڈمی کوئٹہ میں پڑھا 2-3 سال، پھر میں آ گیا APS ویسٹیج میں نے پڑھا پریپ سے 3 کلاس تک، 4 اور 5 میں نے پڑھی گیریزن اکیڈمی کوئٹہ میں، پھر میں 1 سال روٹس میں بھی میں نے پڑھا، جہاں پر ہم جب اردو بولتے تھے تو بڑی حقارت کی نگاہ سے ہمیں دیکھا جاتا تھا. پھر میں APS میں آ گیا، تو 7ویں سے لے کے مجھے یاد ہے روٹس میں تو میں جب پڑھا تھا تو ہمیں فائن ہوتا تھا جب آپ انگریزی کے علاوہ کوئی جملہ بولتے تھے. اینی ہاؤ پھر میں ادھر آ گیا APS آرڈننس میں، 7ویں سے 10ویں کلاس تک میں ادھر تھا. 10ویں میں پہنچا تو طلبہ سیاست کا آغاز کیا، اور پھر وہ اپنے میچورٹی کی طرف آتی رہی تو FG سر سید کالج میں نے FSC کی. ابا جی کے ایک دوست تھے بریگیڈیئر صاحب، انہوں نے کہا میرے 3 بچے سر سید سے پڑھے ہیں، تینوں ماشاءاللہ کپتان ہیں. انہوں نے کہا اینو بھی کپتان بنایا، سر سید بھیجو کہ پورے پاکستان کی کریم ادھر ہوتی ہے. یعنی ہم وہاں گئے تو ادھر کریم تو تھی پورے پاکستان کی، لیکن اتنی سختی نہیں تھی جتنی APS آرڈننس میں ہوتی تھی، کیونکہ وہاں سارے لائق بچے اس طرح آ جاتے. APS میں ذرا سخت رکھنا پڑتا تھا بچوں کو. اتنے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کی، کون سے ادارے سے سب سے زیادہ سیکھا؟ اپنی یونیورسٹی سے، APCOM سے. ابھی تو اس کا نام بھی چینج ہو گیا، نمل ہو گیا. وہ ادارہ رقبے کے لحاظ سے اتنا بڑا نہیں ہے جس طرح یونیورسٹیز ہوتی ہیں، لیکن وہ ایک گھر کی مانند ہے میرے لیے. وہ گھر کی مانند اس وجہ سے بھی ہے کہ میری شادی بھی اسی تعلیمی ادارے سے پھر ہوئی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مجھے اس ادارے نے اون کیا ہمیشہ. میں جہاں بھی گیا بسوں کی بسیں بھر کے گئی میرے ساتھ، ایون میرے اساتذہ میرے ساتھ رہے. اس سے بڑھ کے اور کیا فیور ہو سکتی ہے کہ امریکن ایمبیسی میں ان کے سفیر کو ہم لتاڑ آتے ہیں،
اور وہ ایمبیسی جب ہماری یونیورسٹی کو شکایت لگانے کال کرتی ہے تو میرا ادارہ میری تصویریں نوٹس بورڈ پہ لگا دیتا ہے، یار تم سچ بول کے آئے ہو اس لیے یہ کچھ ہوا تو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، حالانکہ بچوں کو ایکسپیل کر دیا جاتا ہے۔ آپ اپنی تقریروں میں بہت ہی جذبے، جوش اور ولولے سے کام لیتے ہیں۔ آپ کے والد بریگیڈیئر رہے ہیں، کیا یہ جوش، جذبہ اور ولولہ آپ کو اپنے والد کی طرف سے ملا؟ جب وہ فوج میں تھے تو لیفٹینی میں بھی یا کپتانی میں، اور when he was میجر اس دور بھی ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تو ایک ٹانگ کا گھٹنا جو ہے وہ بالکل ضائع ہو گیا۔ تو جب یونٹ موو کرتی تھی 16 میل، غالباً 25-26 کلومیٹر بنتے ہیں پیدل، تو اگر آپ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کیٹیگری ڈاؤن کروا کے آپ ریسٹ کر سکتے ہیں، لیکن ابا جی کا یہ ہوتا تھا کہ یار جب میں ریسٹ کروں گا اور جوان میرے موو کریں گے تو جوان میرے رینک کو دیکھ کے تو سلوٹ کریں گے مجھے، لیکن دل سے شاید نہ کریں۔ اور دوسری چیز وہ مجھے بتاتے تھے، بیٹا اصل سلوٹ وہ نہیں ہے جو آپ وردی میں ہے تو جوان کرتے ہیں، اصل سلوٹ وہ ہے جب آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں اور جوان آپ کو دیکھے پھر بھی سلوٹ کرے، وہ دل سے سلوٹ ہوتا ہے۔ میری تقریروں کے معاملے میں میرے ابا جی مجھے ہمیشہ روکتے ہیں کہ بھئی اتنا زیادہ جو ہے وہ ایگزیجریٹ نہ کرو، اور اکثر کچھ چیزوں پہ اختلاف رائے بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ انہیں عمران خان بڑا پسند ہے، اور فارچونیٹلی انفارچونیٹلی، اور ہم لوگ تو ستائے میں اس کی اس تبدیلی سے۔ سیاسی اختلاف یعنی کہ پایا جاتا ہے، لیکن مجھے جتنا اپنے والد صاحب سے سیکھنے کو ملا اتنا کسی سے نہیں ملا۔ کھانے کے میز پہ جب بھی اختلاف رائے ہوتا ہے تو میں زیادہ کوریدتا ہوں چیزوں کو تاکہ وہ زیادہ بولیں اور میں زیادہ سیکھوں۔ ظاہر ان کا ایکسپیرینس ہے آرم فورسز میں، میری عمر سے زیادہ ان کا ایکسپیرینس ہے صرف، تو دیٹ میٹرز اے لاٹ۔ پاکستان کی نیو جنریشن کو کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کی نیو جنریشن جو گرلز کالج کے باہر کاغذ کے ٹکڑے پہ اپنا نمبر لکھ کے پھرتی تھی، اس نیو جنریشن کو جب میں مسجد وزیر خان کے باہر نعرہ لگاتا ہوا دیکھتا ہوں تو مجھے امید کی کرن نظر آتی ہے۔ پاکستان کی جو یہ نیو جنریشن آج سے 1.5 سال پہلے ابھی تک بھی ٹک ٹاک پہ ٹھمکے لگاتے ہوئے نظر آتی تھی، اب آہستہ آہستہ میں اس جنریشن کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس عورت مارچ میں نکلنے والی معصوم عورتیں جن کو وہ ماروی سرمٹ ٹائپ کی طوائفیں مس گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، ان طوائفوں کو شٹ اپ کال دینے کے لیے میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو جو نوجوان نسل ہے ان کو جب میدان امن میں دیکھتا ہوں 8 مارچ کو تو مجھے ایک امید کی نئی کرن نظر آتی ہے، اور میں تو چاہتا ہوں کہ وہ نوجوان نسل آئے مین سٹریم میں، یہ آئے اپنے پنڈ دیہات کے نوابوں وڈیروں کے مقابلے میں کھڑے ہو کے بات کریں، انہیں بتائیں کہ بس اب مزید ہم سے ہوکے نہیں بھرے جاتے، اب مزید ہم سے گھوڑے نہیں نہلائے جاتے، اب مزید ہم سے کتے نہیں نہلائے جاتے، اب مزید یہ نہیں ہوگا کہ انڈر میٹرک نواب چارپائی پہ بیٹھا ہو اور اس کا مزارہ اگر پی ایچ ڈی بھی کر لے اس کے مزارے کا بیٹا تو وہ قدموں میں بیٹھا ہو، نہیں، وہ نوجوان ڈگری جلا دے گا، اپنی عزت نفس پہ کمپرومائز نہیں کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی تبدیلی ہے جو آنے والی ہے۔ موم بتی مافیا کے خلاف یہی نوجوان کیا ڈنڈے لے کے آئیں یا ان موم بتیوں کو بجھانے کے لیے پانی لے کے آئیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں لاجیکلی پروف کرنا ہے اپنے آپ کو۔ موم بتی مافیا میں چند گنے چنے لوگ ہیں، باقی جتنا بھی مجمع ہوتا ہے نا وہ تماشبین ہوتا ہے، وہ ان لوگوں نے جتنی فٹنگز کی ڈریسنگ پہنی ہوتی ہے نا وہ دیکھنے آتا ہے، انہوں نے کوٹھوں پہ جانا تھا، کوٹھے بند ہو گئے تو وہ ادھر ان کے پاس دیکھنے آ جاتے ہیں، وہ مجمع تماشبین مجمع ہے، انہیں سینما کی جگہ مفت کے ٹکٹ پہ ادھر آنا مل جاتا ہے تو وہ آ جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا صد-باب حکومت کو ڈنڈے کے زور پہ کرنا چاہیے، نہیں کر سکتے تو پھر ہم تو قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے، لیکن یہ ہے کہ جب قانون پہ گرفت حاصل ہو جائے گی اچھے لوگوں کو تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے صد-باب آٹومیٹیکلی ہو جائے گا، اور وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ۔ بچپن سے جوانی تک کی سیاسی موٹیویشن کہاں سے ملی؟ دوسری پالیٹکس میں تو ہمارا اتنا علاقے تک ہی محدود ہے، لیکن اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں الحمدللہ فیملی کا ایک رول تھا اور بڑا پازیٹیو رول رہا، تو یہ موٹیویشن جو تھی کچھ حد تک بھٹو صاحب کو بھی بہت پسند کرتا ہوں میں، پیپلز پارٹی کو ایک طرف رکھ کے کہ اس میں وہ دم خم نہیں ہے، بھٹو کا نظریہ میں سمجھتا ہوں ہائی جیک ہو چکا ہے، بھٹو کے کچھ غلط فیصلے بہت غلط بھی تھے لیکن ایک بہترین مقرر تھا،
اور سیاسی شعور دینے میں ڈاکٹر طاہر القادری کا ایک دور میں بڑا کردار تھا. ہمارا اختلاف رائے ممتاز قادری والے معاملے میں رہا, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک بہت بڑی علمی شخصیت تھے اور ہیں, لیکن وہ ضائع ہو گئے میرے نزدیک, کہ یہ قوم ان کے لیول کی ہے نہیں کہ وہ سمجھ سکے ان کی چیزوں کو. اس کے علاوہ دیکھا جائے تو پولیٹیکل موٹیویشن پاکستانی سیاسیوں میں تو کوئی خاص نہیں. چی گویرا فیڈل کاسٹرو کو میں بڑا پسند کرتا ہوں, بھگت سنگھ کو بڑا میں نے ایڈمائر کیا فریڈم موومنٹس میں, نیلسن منڈیلا کو بڑا ایڈمائر کیا, اور یہ ساری کڑیاں جو ملتی ہیں کالے گورے کا فرق مٹانے والی, وہ 1400 سال پہلے جا کے ملتی ہیں. تو آپ ہر اعتبار سے دیکھیں تو جو اصل انسپریشن یا موٹیویشن تھی وہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. موجودہ دور میں اگر دیکھا جائے تو اگر پاکستان میں سیکولرزم اور لبرلزم کی اتنی ہی ضرورت ہوتی تو ہمارے بزرگوں کو, ہمارے آباء و اجداد کو دو قومی نظریے پر اتنی قربانیاں نہ دینی پڑتی. کیا خیال ہے؟ یہ جو 2 ٹکے کے کرائے کے دانشور ہوتے ہیں نا, کچھ ریٹائرڈ بھی اس طرح کے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اقبال کہتا ہے فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کے جنہیں خبر نہیں روش بندہ پروری کیا ہے. جنہوں پتہ ہی نہیں ہے تسی خواجہ مہاراجہ بن گئے, لیکن بندہ پروری ہوندی کی ہے, غریب نوازی ہوندی کی ہے, تو انہوں نہیں پتہ. ورثے چ مل گیا سارا کچھ, انگریزوں نے بوٹ پالش کر کر کے تو انہوں ہے سارا کچھ عہدہ بھی مل گیا. ایسے لوگ جو سیکولرزم کی بات کرتے ہیں, یہ پاکستان نہ ہوتا نا جو نظریہ کے نام پہ بنا ہے, میں سخت بات کر رہا ہوں, آج وہ اتنی بڑی کرسیوں پہ نہ ہوتے, کسی ہندو بنیے کی گاڑی کے ٹائر صاف کر رہے ہوتے. آج ان کی ماں بہن بیٹی کے ریٹ لکھنؤ اور ممبئی اور مدراس کے بازاروں میں لگ رہے ہوتے. یہ پاکستان ہے جس نے اسے عزت دی ہے. مولانا عبدالستار خان نیازی تھے نا, جس جیل میں رہ کے آؤں اس جیل میں وہ رہے, کیمپ جیل لاہور. جب انہیں ایک جج نے کہا نا کہ نیازی تمہاری ساری زندگی تحریکوں میں گزری ہے, تنزیہ کہا. وہ جج جوان تھا, اس ثاقب نثار کی طرح بوڑھا نہیں تھا. تو نیازی صاحب نے جواب دیا, بیٹا نیازی اپنی زندگی کے تحریکوں میں نہ گزارتا نا, تم اس کرسی پہ نہ بیٹھے ہوتے, کسی تھڑے پہ پکوڑے بیچ رہے ہوتے. تو نظریہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. میں سمجھتا ہوں اتنے کرپٹ حکمرانوں کے باوجود پاکستان پھر بھی اقوام عالم کو چپتا ہے. پاکستان پھر بھی سپر پاور بننے جا رہا ہے, پاکستان پھر بھی اٹامک سٹیٹ ہے. دس از آل بیکاز آف آئیڈیالوجی. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ابھی آپ جیل سے ہو کے آئے ہیں. اگر پاکستان میں اسی طرح مساجد کے تقدس کو بری طرح پامال کیا جانا تھا تو پاکستان کو انڈیا سے علیحدہ ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ ہم ان کے مندروں میں جاتے, وہ ہماری مساجد میں آتے, وہی سلسلہ چلتا, ہم بھی غلامی میں رہتے, وہ بھی غلامی میں رہتے. کیا سمجھتے ہیں؟ تعویل کا پھندا جو کوئی صیاد لگا دے, عشاق نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد. کوئی بھی ننگا آ کے ادھر بول دے کہ میں بہت بڑا بزرگ ہوں تو یہ قوم اس کو سجدے کرنا شروع ہو جاتی ہے. یہ قوم اتنی غلامی میں چلی گئی ہے. اسی وجہ سے مرزا قادیانی ٹائپ کے وہ فتنے بھی اٹھے, اور اس کے بعد لوگ مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے, لیکن وہ لوگ کیوں نہیں یہ سمجھتے کہ آپ کی عزت آپ کے مرکز کے ساتھ جڑے رہنے میں ہے, کعبۃ اللہ کے. آپ کی عزت انگریزوں کے بوٹ میں بیٹھنے میں نہیں ہے. جہاں تک لبرلزم کی بات ہے کہ جب یہ کچھ ہونا ہی تھا, مسجدوں کے باہر ناچنا ہی تھا, تو پاکستان بنا کیوں؟ یہ سوال تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو فواد چودھری صاحب سے کرنا چاہیے کہ, اور اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں یہ سوال عمران خان سے کرنا چاہیے, یا عمران خان کو چلانے والوں سے کرنا چاہیے کہ یار تم لوگوں نے کیا دیکھ کے اسے انٹرویو میں پاس کیا تھا اس الو کے پٹھے کو کہ یہ وزارت کے عہدے پہ بیٹھ گیا ہے, جسے بولنا نہیں آتا, جسے بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے, جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ تو آ گیا, اس خود کونسل لڑنے کے الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہے. تو یہ میں ریکویسٹ کروں گا ان تمام لوگوں سے کہ یار آپ لوگوں کی بڑی عزت ہے, ہم وردی کی بڑی عزت کرتے ہیں, وردی میں ہماری جان ہے. آج بھی مجھے سپاہی کی بھی وردی دے دی جائے نا کہ پہنو اور جاؤ بارڈر پہ جنگ چھڑ گئی ہے,
تو میں سب سے پہلے پہنچنے کو تیار ہوں گا، ہمیں اتنی قدر ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یار کیا فائدہ تم لوگوں کے اتنے بڑے رینک کا کہ جب تم نے گیٹ نمبر 4 سے ان 3rd کلاس لوگوں کے انٹرویو میں کلیئر کرنا ہوتا کہ یار سفارش بڑی ڈاڈی آئی ہے کر دو، نہیں اس طرح نہ کریں۔ کچھ دن پہلے آپ نے چکوال میں ایک بہت بڑے جلسہ عام سے خطاب کیا، اب آپ اپنے علاقے میں آئے اور یہاں بھی عوام کے جمع غفیر نے آپ کا استقبال کیا۔ سوشل میڈیا پر ایک سوال بہت گردش کر رہا ہے کہ سیالوی اب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ 70 سال سے مسلط شدہ غلامی سے اس قوم کو نجات دلوانے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ قوم اپنے فیصلے خود کرے گی، قوم کے اصل نمائندے سامنے آئیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ جس نظریے پہ ملک بنا تو اس نظریے پہ چلائیں گے انشاءاللہ تعالی، اپنے لائک مائنڈڈ پارٹیز کو ساتھ لے کے، بجائے اس کے کہ ان کے راہ میں رکاوٹ بن کے، ان کو ساتھ لے کے آن بورڈ لے کے، تاکہ نظریاتی جو ووٹ بینک ہے وہ کبھی تقسیم نہ ہو۔ آخر میں ہمارے جوانوں کے لیے کوئی پیغام؟ جوانوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ 8-10 سال ہمیں ہو گئے ہیں طلبہ سیاست میں، اور سچ بولنے کی وجہ سے ہمارے گھر کا دانہ پانی بھی نہیں روکا، ہم مرے بھی نہیں ہیں، ہمارے قد کاٹ میں بھی کمی نہیں آئی، اسی لیے آپ کو بھی موت نہیں پڑے گی، سچ کا ساتھ دیا کریں۔ گرلز کالج کے باہر پھرنے سے پہلے سوچ لیں کہ تمہاری بہن نے بھی اسی کالج میں جا کے پڑھنا ہے۔ گلی میں وہ سلنسر نکال کے بائک دوڑانے سے پہلے، عورتوں کے آگے پیچھے پھرنے سے پہلے دیکھو کہ تمہاری ماں نے بھی اسی بازار میں جانا ہے۔ یہ پیغام نوجوانوں کو دینا چاہتا ہوں، یاد رکھنا جو بھی عورتیں آج ٹک ٹاک پہ ٹھمکے لگا رہی ہیں، کسی دور میں ان کے باپ دادے جو تھے وہ کوٹھوں پہ عورتوں کو نچوایا کرتے تھے، ان بچیوں کی تو مجبوری ہوتی تھی کہ ان کو پیٹ کی بھوکی تھی، وہ استعمال کرتے تھے، آج بیٹیاں استعمال ہو رہی ہیں۔ ائمہ کرام کہتے تھے زنا قرض ہے، ماں بہن بیوی بیٹی پہ اترتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں میں ان بچیوں کو کچھ نہیں کہوں گا، یہ معصوم ہے بیچاری جو ناچ رہی ہیں، لیکن ان کے ماں باپ کا بہت بڑا قصور تھا ماضی کا، جو یہ کچھ ہو رہا ہے۔ شہیر سیالوی صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ So kind of you.